دعوت خطاب دینا خطیب پاکستان محبوب عوام حضرت مولانا قاری عبدالوحید فاروقی صاحب آپ سرگودا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حضرات گرامی، ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطہ، درود و سلام امام کائنات امام الہدا امام اعظم پوری امت دے قائد اعظم میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ دو گزارشات تے توجہ فرماؤ۔ پہلی گزارش تے سپیکر والے بھائی اگے ہے کہ ادھی تھوڑی آواز کھول دو، اور دوسری گزارش تساں آباب دے اگے ہے کہ تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ، انشاءاللہ تمہیں بڑا ہی فائدہ ہوئے گا۔ ایک حدیث ہے صحیح مسلم اندر، اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ او لوگ جو نمازی سن
اور نمازاں دی پچھلی صف اندر رہندے سن، اگے نہیں سی آندے، امام دے قریب نہیں سی ہوندے، پچھلی صف اندر نمازاں پڑھدے سن۔ اگر وہ لوگ جہنم میں چلے گئے تو اللہ انہوں جہنم میں چوں نکالن اندر بھی تاخیر کرے گا، لیٹ کرے گا، جویں وہ امام تو پیچھے رہندے سی، دور رہندے سی۔ اس واسطے اس دی بڑی سخت وعید ہے، جدوں بھی کوئی جلسہ ہوئے، خطاب ہوئے، مجلس تے کچھ نہ کچھ آداب بھی ہوندے ہیں۔ اے جڑے ساتھی سامنے کھڑے نے، انہاں کے گزارش ہے اتھوں سائڈ تے ہو جان، یا مجلس وچ آ جان، یا سامنے والی جگہ چھوڑ دیں، سامنے کوئی بندہ کھڑا نظر نہ آئے۔ حضرات محترم، مجلس دے آداب دے اندر یہ بات شامل ہے کہ امام اور خطیب دے قریب ہو کر کے بیٹھیا جائے اور گفتگو نو پوری توجہ دے نال سنیا جائے۔ جڑا بندہ تے جلسہ سنن آیا ہے وہ پنڈال دے اندر تشریف لے آئے، جڑا پھرن ٹرن آیا ہے وہ ارد گرد جائے تاکہ ہوا کھلی لگے اور وہ دی صحت ٹھیک ہو جائے۔ تو اس واسطے توجہ تہاڈی چاہیے۔ میں زیادہ دیر تانوں ازمائش وچ نہیں پانا چاہتا۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی، اس آیت دی روشنی اندر چند گزارشات بیان کرنا چاہنا۔ اللہ دے نبی علیہ السلام حجۃ الوداع تو واپسی مدینہ تشریف لا رہے ہیں، اور اللہ دے نبی علیہ السلام راستے اندر ایک مقام تے ٹھہر گئے۔ آپ نے پڑاؤ ڈالے، صحابہ کرام نے اکٹھا کیتا ہے، فرمایا میرے صحابہ رک جاؤ اور اکٹھے ہو جاؤ۔ صحابہ کرام رک گئے اور اکٹھے ہو گئے۔ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ دین اسلام اس تو پہلے مکمل ہو چکے ہیں۔ اسلام دی تکمیل دی آیات الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت پہلے نازل ہو چکی، اسلام مکمل ہو چکا۔ آپ نے اس حجۃ الوداع تو واپسی تے صحابہ کرام نو اکٹھا فرما کے اللہ دے نبی علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور صحابہ کرام نو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات سمجھائی۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے، اے میرے صحابہ، زندگی وفا کرے یا نہ کرے، پہلے حجۃ الوداع تے آپ اپنی موت دا اعلان فرما چکے۔ فرمایا خذو انی مناسککم، اے لوگو میرے کو حج دے طریقے سکھ لو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے آئندہ سال میں تہانوں نہ دیکھ سکا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا اے میرے صحابہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ تسی میں نو نہیں دیکھ سکو گے، نہیں، فرمایا لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، اے میرے صحابہ میں تہانوں نہیں دیکھ سکاں گا۔ کیا مانا؟ نبی علیہ السلام اپنی موت کا اعلان فرما رہے نے، یہ اعلان پہلے فرما چکے۔ اس مقام تے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام نو اکٹھا کیتے، آپ نے خطبہ دیتے، فرمایا میرے صحابہ زندگی اور موت دی کیا خبر، زندگی وفا کرے نہ کرے، میرا جی کر دے میں ایک بتے دی بات تو انہوں دس دے ماں، میرا جی کر دے میں ایک بہت ہی عظیم نصیحت تو انہوں کر دے ہاں۔ یہ نصیحت وصیت دے طور تے ہوئے گی۔ نبی علیہ السلام نے پھر وہ وصیت اور نصیحت فرمائی۔ آپ کی فرماندے نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، اے میری امت دے لوگو میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہاں۔ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تواڈے اندر دو چیزاں، دو ثقل چھوڑ کے جا رہا ہاں۔
دو امانتاں چھوڑ کے جا رہے ہیں حضرات محترم سقل عربی اندر اس چیز نو کیا جاندے جس چیز دے گم ہون دا خطرہ ہوئے انہوں عربی اندر سقل کیا جاندے محبوب علیہ السلام فرما رہے نے انی تارکن فیکم الثقلین میں تواڈے اندر دو سقل چھوڑ کے جا رہے ہیں سقل عربی اندر او چیز کو امانت ہے جدے گم ہون دا خطرہ ہوئے مثال دے طور تے ایک بندہ سفر تے جا رہے ہے اس دے گھر دے اندر برتن بھی موجود نے اس دے گھر دے اندر چار پائیاں بھی موجود نے اس دے گھر دے اندر دیگر اشیاء ضرورت جناب موجود نے لیکن اے بندہ اس دے گھر اندر سونا بھی ہے اس دے گھر دے اندر نقدی بھی ہے اس سونا اٹھاندہ یا نقدی اٹھاندہ کسی دوست دے پاس جاندہ یا با اعتماد بندے دے کل جاندہ اس نو جا کر کے کہندے کہ میری امانت سنبھال کے رکھ لو میں واپس آواں گا سفر تو اے امانت تو ہڈے کو لے لواں گا حضرات محترم اس نے جناب دوست دے پاس چار پائیاں نہیں رکھیاں اس نے دیگر جڑیاں ضرورت دیا چیزاں گھر اندر موجود نے برتن اٹھا کے کسی دے پاس نہیں لے کر کے گیا سونا لے کر کے گیا ہے پیسہ لے کر کے گیا ہے اگر یہ سونا میں اپنے نال لے کر کے جاواں گا جناب کوئی چور چوری نہ کر لے کوئی جناب ڈاکو میں نو لوٹ نہ لے اگر یہ سونا گھر اندر چھوڑ کے جاواں گا بعد اندر چوری ہو گئی تے امانت ضائع ہو جائے گی یہ بہت ہی سقل چیز انہوں عربی اندر سقل کیا جاندے فرمایا انی سارکن فیکم الثقلین میں تواڈے اندر دو سقل چھوڑ کے جا رہے ہیں دو بھاری امانتاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں لن تزلوا ما تمسکتم بہما جب تک انہاں دو چیزاں نو تھام کر کے رکھو گے تسی کدے گمراہ نہیں ہو سکو گے حضرات محترم وہ دو چیزاں کیا نے نبی علیہ السلام نے پہلے نمبر تے فرمایا کتاب اللہ ایک اللہ دی کتاب چھوڑ کر کے جا رہے ہیں وہاں اللہ دی کتاب زمین تے چھوڑ کے جا رہے ہیں فرمایا کتاب اللہ نو مضبوطی دے نال پکڑ کے رکھیا جے کتاب اللہ دا معنی کیا ہے دوسری حدیث اندر فرمایا ترکت فیکم امرین میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں لن تزلوا ما تمسکتم بہما اس وقت تک تسی گمراہ نہیں ہوو گے جب تک انہاں نو مضبوطی نال تھام کے رکھو گے پھر محبوب مصطفیٰ نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی ایک اللہ دی کتاب چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک اپنی سنت چھوڑ کے جا رہے ہیں اس مقام تے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین میں تواڈے اندر دو ثقل چھوڑ کے جا رہے ہیں دو امانتاں چھوڑ کے جا رہے ہیں انہاں نو مضبوطی نال پکڑ کے رکھیا جے کدے بھی گمراہ نہیں ہوو گے وہ دو امانتاں کیا نے پہلے نمبر تے فرمایا کتاب اللہ اللہ دی کتاب چھوڑ کے جا رہے ہیں حضرات محترم کئی لوگاں نے جناب کتاب اللہ دا معنی کیتا ہے کہ صرف اللہ دا قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں کئی منکرین حدیث نے حدیث دا انکار اس انداز بھی کیتا ہے کہ کتاب اللہ تو مراد صرف اللہ دا قرآن ہے کتاب اللہ تو مراد صرف قرآن دے 30 پارے نے کتاب اللہ تو مراد صرف قرآن دا مصحف ہے کتاب اللہ تو مراد صرف قرآن دی جناب سورتاں نے کتاب اللہ تو مراد صرف قرآن دی آیات نے کتاب اللہ تو مراد صرف قرآن پاک ہے نہیں 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 یہ معنی درست نہیں ہے یہ معنی غلط ہے یہ معنی قرآن دے خلاف ہے یہ معنی حدیث دے خلاف ہے یہ معنی شریعت دے خلاف ہے یہ معنی سنت دے خلاف ہے یہ معنی لغت دے خلاف ہے کتاب اللہ تو مراد اللہ دی کتاب قرآن بھی ہے کتاب اللہ تو مراد پیغمبر دی حدیث اور سنت بھی ہے اللہ دی کتاب بھی کتاب اللہ ہے حدیث رسول بھی کتاب اللہ ہے اللہ دی کتاب بھی کتاب اللہ ہے قرآن پاک بھی کتاب اللہ ہے سنت مصطفیٰ بھی کتاب اللہ ہے جب تک اللہ دی زمین تے کتاب اللہ موجود ہے کیا ماننا جب تک اللہ دی زمین تے قرآن موجود ہے حدیث موجود ہے سنت موجود ہے جڑا بندہ اس نو مضبوطی نال پکڑ لے گا محبوب نے دو چیزاں دی گارنٹی دیتی ہے فرمایا لن تزلوا ولن تهلكوا نہ تسی گمراہ ہوو گے دنیا دا کوئی فتنہ تانوں گمراہ نہیں کر سکے گا ہر فتنے تو محفوظ رہو گے جب تک قرآن اور سنت دے نال چمٹے رہو گے جب تک قرآن و سنت نو تھام کے رکھو گے جب تک قرآن و سنت نو سینے نال لگا کے رکھو گے جب تک قرآن و سنت نال پیار کرو گے دنیا دا کوئی فتنہ تانوں گمراہ نہیں کر سکے گا دنیا دی کوئی بڑے تو بڑی طاقت دنیا دی کوئی بڑی تو بڑی فوج تانوں ہلاک نہیں کر سکے گی محبوب مصطفیٰ نے گارنٹی دیتی ہے حضرات محترم کتاب اللہ تو مراد اللہ دا قرآن بھی ہے کتاب اللہ تو مراد
پیغمبر دی حدیث بھی ہے، کتاب اللہ تو مراد قرآن پاک بھی ہے، کتاب اللہ تو مراد سنت رسول بھی ہے۔ دلیل کیا ہے اس تے؟ آئیے میں قرآن پڑھنا چاہنا، قرآن چو دلیل دینا چاہنا۔ اللہ دا قرآن جناب 10واں پارہ جے، سورت جناب سورت البرات جے، نشانی لگا لو گھر جا کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر لیا جے، ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا۔ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ فرماندے نے اللہ دی کتاب دے اندر ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، فرمایا اللہ دی کتاب دے اندر مہینے دی تعداد 12 ہے۔ اللہ دی کتاب دے اندر قرآن پاک دے اندر مہینے دی تعداد 12 ہے۔ اللہ دی کتاب اندر مہینے دی تعداد کتنی ہے؟ اچھی بولو، پھر بولو۔ سال کتنے مہینے دا ہوندا ہے؟ 12۔ اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آسمان سے آرڈیننس جاری ہوا، زمین پر اللہ نے قرآن کو اتارا، اللہ نے قرآن کو زمین پر نازل فرمایا، یہ ضابطہ اصول اور قانون زمین پر نازل کیا، یہ قیامت تک جاری رہے گا، حتیٰ کہ انگریز دشمنان اسلام بھی اللہ کی زمین پر اس بات کا انکار نہ کر سکے۔ مہینوں کی تعداد 12 ہے، سال کے مہینے 12 ہے۔ دنیا کی جس اصول کی کتاب تم اٹھاؤ گے، جس زبان سے جناب جس قوم کا بھی تعلق ہوگا، ہر قوم یہ تسلیم کرتی ہے، ہر قبیلہ یہ تسلیم کرتا ہے، ہر انسان یہ تسلیم کرتا ہے، ہر فرد و بشر یہ تسلیم کرتا ہے، اللہ کی زمین پر مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، فرمایا اللہ دی کتاب اندر مہینیاں دی تعداد 12 ہے۔ لوگوں میں لوگ کے بات نہیں کر رہا، چھپ کے بات نہیں کر رہا، بڑے مجمع دے اندر آمدی ریکارڈ بات ہو رہی ہے۔ یہ میری بات پوری دنیا اندر پھیلے گی، جتوں تک یہ میرا پیغام جائے۔ میں ایک پیغام دینا چاہنا، میں ایک دعوت فکر دینا چاہنا۔ لوگوں انکار حدیث دا ایک نیا روپ اللہ دی زمین تے اے بھی ظاہر ہو جائے کہ کتاب اللہ تو مراد صرف قرآن پاک نہیں، کتاب اللہ تو مراد قرآن بھی ہے، کتاب اللہ تو مراد پیغمبر دی حدیث بھی ہے۔ دلیل کی ہے قرآن دی آیت، اللہ فرماندے نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ دی کتاب اندر مہینے دی تعداد 12 ہے۔ جاؤ قرآن پاک پڑھ جائیے، 30 پارے پڑھ جاؤ، اللہ دے قرآن اندر انہاں 12 مہینے دے نام موجود کوئی نہیں۔ قرآن کی یہ نص ہے، قطعی آیت ہے، مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ قرآن کے 30 پاروں میں مہینوں کے نام نہیں ہے۔ رمضان کا نام تو قرآن میں آ گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، یہ مہینوں کے نام کہاں سے لاؤ گے جو آج اللہ کی زمین پر موجود ہے؟ یاد رکھیے ان ناموں کے لیے تمہیں ضرورت پڑے گی تو حدیث رسول کی پڑے گی۔ یہ نام حدیث میں موجود ہے، قرآن کہہ رہا ہے مہینوں کی تعداد 12 ہے، یہ 12 مہینے حدیث رسول میں موجود ہے۔ ثابت کیا ہوا؟ اللہ کی کتاب قرآن بھی ہے اور اللہ کی کتاب پیغمبر کی زبان بھی ہے۔ کتاب اللہ قرآن کا نام بھی ہے اور کتاب اللہ سنت رسول کا نام بھی ہے۔ ایسے نہیں سمجھ آئی؟ ایک حدیث پڑھتا ہوں، صحیح البخاری، میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد
ڈلے بہ گئے ہو جی اصل خطاب تے میرے بعد ہون گے جاندار خطاب شاندار خطاب میں تے صرف تانوں تیار کرنا چاہنا ہوشیار ہو جاؤ تیار ہو جاؤ ماشاءاللہ سٹیج دے اوپر قائد یوتھ فورس جنگ محترم المقام حضرت مولانا ثاقب سرور ساقی صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لا چکے ہیں جی تک انہوں تو انہوں جگانا ہے میں چاہنا کہ انہوں دے جگان تو پہلے میں تو انہوں جگا دے ماں تاکہ او خطاب فرمان میری ڈیوٹی جگان تے لگی خطاب دی ڈیوٹی انہوں دی توجہ میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام تشریف فرمانے آپ دے کل دو صحابی جھگڑ دے ہوئے آئے فیصلہ لے کر کے آئے جھگڑا کیا ایک بندہ ہے ایک صحابی دا بیٹا ہے ایک دوسرے دے کل غلام ہے ادھیا بکریاں چراندہ ہے یہ جڑا بچہ بکریاں چراندہ ہے انہیں مالک دی بیوی نال منہ کالا کر لیا گناہ کر لیا ہے جناب گناہ ہو گیا ہے جدو اس نو پتہ چلے آئے اس نے اس بچے نو پکڑ لے آئے جدو باپ نو پتہ چلے آئے میرے بچے تو غلطی ہو گئی ہے باپ گیا ہے جا کر کے ادھن المعاملات تے کیتے نے کوئی گل نہیں بچہ غلطی کر بیٹھا ہے معافی دے دے کوئی صلح کر لے صلح ہو گئی معافی ہو گئی اس شرط سے کہ 200 بکریاں میرے حوالے کر دے باپ نے 200 بکریاں دے دیتی ہیں اپنے بچے دی جان بچان لئی بچے نو چھوڑ دیتا گیا ہے 200 بکریاں دے کر کے واپس آ گیا ہے جدو یہ بات پھیل گئی ہے علاقے اندر جدو یہ بات مشہور ہوئی ہے ایک بندہ آیا ایک صحابی آیا ہے ادھے کول جڑا صحابی 200 بکریاں دے کر کے آیا ہے آ کر کے آندہ ہے اللہ دے بندے تو مالی نقصان بھی کر بیٹھا ہے تے فیصلہ بھی تیرا شریعت دے مطابق نہیں ہویا تو مالی نقصان بھی کر بیٹھا ہے فیصلہ بھی تیرا قرآن و حدیث تے الٹ ہو گیا ہے مخالف ہو گیا ہے لہذا چل چلیے تے فیصلہ دوبارہ کرائیے نبی علیہ السلام دے کول اے صحابی ادھے کول آیا جنہوں بکریاں دیتیاں نے انہوں نال لے آئے تے آ کر کے نبی علیہ السلام دی عدالت دی اندر فیصلہ رکھ دیتا ہے آ کر کے سوال کیتا ہے کی آندہ ہے سائل آ کر کے سوال کردہ ہے آندہ ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی ساڑھا معاملہ سن لیجئے ساڑھا جھگڑا سن لیجئے اور اے اللہ دے نبی جی ساڑھا فیصلہ کرنا ہے کس دے ذریعے کرنا ہے فرمایا محبوب جی ساڑھا فیصلہ اللہ دی کتاب دے وچوں فرمانا جائے جو اللہ دی کتاب دے اندر ہوئے وہ فیصلہ کرے آجے نبی علیہ السلام فرماندے نے والذی نفسی بیدہی اس ذات دی قسم جدے ہاتھ دے اندر میری جانے لأقضین بینکما بکتاب اللہ میں توڑے درمیان فیصلہ اللہ دی کتاب دے وچوں کرانگا سائل دا مطالبہ بھی ہے ساڑھا فیصلہ اللہ دی کتاب چکیتا جائے محبوب قسم بھی اٹھا رہنے میں فیصلہ اللہ دی کتاب دے وچوں کرانگا پھر نبی علیہ السلام نے انہوں دی بات سنی ہے اللہ دے نبی علیہ السلام فرمان دے نے یہ 200 بکریاں واپس کر دیو اس دے بچے نو 1 سال تک جلا وطن کر دیتا جائے کوڑے مارے جان 100 کوڑا لگایا جائے تے انہوں 1 سال علاقے چو نکال دیتا جائے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یا انیس اے میرے پیارے صحابی انیس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا جاؤ ایدی بیوی کو جا کر کے پوچھو اگر وہ گناہ دا اعتراف کر لوے فرجمہا انہوں رجم کر دیتا جائے پتھر مار مار کے ادھی جان نکال دیتے جائے حضرات محترم اے فیصلہ نبی علیہ السلام نے کیتا ہے بچے نو 1 سال جلا وطن کرنا ہے کوڑے مارنے نے اے فیصلہ نبی پاک نے کیتا ہے تے بیوی نو رجم کرنا ہے اس صحابیہ نو رجم کرنا ہے اے فیصلہ نبی علیہ السلام نے کیتا ہے سائلان دے محبوبہ سڑا فیصلہ کتاب اللہ چو کرنا جے نبی پاک قسم اٹھا رہنے میں فیصلہ کتاب اللہ چو کرانگا شور کوٹ دے لوگو ارد گرد تو آنے والو تو انہوں اللہ دا باستہ ہے جاؤ قرآن پاک دے 30 بارے پڑھ جاؤ قرآن دے 30 بارے اندر فیصلہ موجود کوئی نہیں قرآن دے 30 بارے دے اندر جلا وطنی کوئی نہیں قرآن دے 30 بارے دے اندر رجم دی سزا کوئی نہیں قرآن دے 30 بارے اندر کوڑے موجود نے رجم دی سزا قرآن اندر کوئی نہیں جلا وطنی دی سزا قرآن اندر کوئی نہیں نبی پاک فرما رہے نے میں فیصلہ اللہ دی کتاب چو کرانگا مننا پے گا
گا کہ کتاب اللہ تو مراد اللہ دا قرآن بھی ہے، کتاب اللہ تو مراد میرے پیغمبر دی حدیث بھی ہے، کتاب اللہ تو مراد تا نبی پاک فرماندے نے انی تارکن فیکم الثقلین، لوگوں میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہاں، انہاں نو مضبوطی نال تھام کر کے رکھیا جے، انہاں نو سنبھال کے رکھیا جے، انہاں دے نال تمسک اختیار کریا جے، کدے گمراہ نہیں ہوو گے، کدے ہلاک نہیں ہوو گے۔ اللہ دی کتاب چھوڑ کے جا رہے ہاں، قرآن پاک چھوڑ کے جا رہے ہاں، اپنی حدیث تے سنت چھوڑ کے جا رہے ہاں۔ ایک حدیث اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مینوں اللہ نے قرآن بھی عطا کیتا ہے، ادی مثل اللہ نے مینوں حدیث بھی عطا فرمائی ہے۔ لوگوں قرآن بھی لا ریب فی ہے، حدیث رسول بھی لا ریب فی ہے، قرآن بھی منزل من اللہ ہے، حدیث رسول بھی منزل من اللہ ہے، قرآن دے اندر بھی کوئی شک نہیں، حدیث رسول اندر بھی کوئی شک نہیں، قرآن بھی حجت ہے، حدیث رسول بھی حجت ہے، قرآن بھی پیغمبر دے سینے تے اترے ہے، حدیث رسول بھی پیغمبر دے سینے تے اتری ہے، قرآن بھی نبی دی زبان چو بیان ہو جائے، حدیث رسول بھی پیغمبر دی زبان چو بیان ہوئی ہے۔ جڑا مقام قرآن دے وہی مقام حدیث دے، جو اتھارٹی قرآن دیئے وہی اتھارٹی حدیث دیئے۔ منکرین حدیث نے قرآن اور حدیث دی اندر، قرآن اور سنت دی اندر فرق کر کے حدیث رسول دا انکار کیتا ہے۔ کوئی آندہ ہے میں حدیث او مننا گا جڑی قرآن نل نہ ٹکرائے، کوئی آندہ ہے میں او حدیث تسلیم کراں گا جنہوں میرا امام تسلیم کرے، کوئی آندہ ہے میں حدیث او تسلیم کراں گا جڑے میرا عقل تسلیم کرے، کوئی آندہ ہے میں حدیث او تسلیم کراں گا۔ حدیث دے انکار دے نئے نئے انداز، نئے نئے جناب روپ اپنا لیے گئے۔ کوئی اعتراض کر دے حدیث او تسلیم کراں گے جڑی قرآن دے موافق ہوئے، جڑی قرآن نل ٹکرا جائے وہ حدیث تسلیم نہیں کریں گے۔ ہاں شاباش تیرا اعتراض قبول ہے، تیرا اس اعتراض تے عمل بھی کرنا۔ قرآن دے نو جناب مقابلے اندر تو حدیث نو لے کر کے آ رہے ہیں، قرآن دے نل حدیث دا ٹکراؤ پیش کر رہے ہیں، قرآن نل حدیث ٹکرا رہی ہے، اس حدیث نو تو تسلیم نہیں کرنا۔ ذرا مہربانی کر، ہمت کر، جرت کر، وضو کر کے دکھا۔ اللہ دی زمین تے کوئی ایسا گروہ نہیں جڑا وضو اس اندازج کردہ ہوئے جی میں قرآن دے اندر موجود ہے۔ قرآن اندر اے ایماندارو یا ایوہ الذین آمنو اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم، قرآن اندر اے ایماندارو جدو نماز دا وقت ہو جائے، نماز پڑھنا چاہو، نماز دا ارادہ کرو، وضو کرو۔ اللہ جی وضو کس طرح کرنا ہے؟ فرمایا فاغسلوا وجوہکم، سب تو پہلے اپنے چہرے دھوو۔ قرآن اندر پہلے چہرہ دھوو، اے پہلے ہاتھ ہوندہ ہے۔ قرآن اندر پہلے چہرہ دھوو، اے جناب پہلے اپنے منہ دے اندر کلی کر دے۔ قرآن اندر پہلے چہرہ دھوو، اے نک اندر پانی چڑھان دے۔ قرآن اندر پہلے چہرہ دھوو، اے تین اعضاء پہلے دھون دے۔ ذرا ہمت کرنا، قرآن تے عمل کر، قرآن دے ذریعے وضو کر۔ کل جلے جاویں نا مسجد دے اندر ٹوٹی کھول کے ہاتھ تھلے نہیں کرنے، سارے تو پہلے منہ تھلے رگڑنا، پتہ لگے بھی تو قرآن تے عمل کر رہے ہیں۔ تو متبع قرآن ہے۔ قرآن اس وقت تک اللہ کی قسم سمجھ نہیں آ سکتا جب تک حدیث رسول اس کی وضاحت نہ کرے۔ حدیث میں موجود ہے محبوب مصطفیٰ نے وضو شروع کیا، نبی علیہ السلام نے سب تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، ہاتھ دھون تو بعد اللہ دے نبی نے اپنے منہ دے اندر کلی فرمائی تین مرتبہ نک اندر پانی چڑھایا۔ ایک حدیث اندر آندا نبی علیہ السلام نے ایک کوئی چلو پانی دا لے آئے، آدھا منہ اندر ڈالے آئے، آدھا نک اندر ڈالے آئے۔ یہ بھی حدیث موجود ہے، یہ بھی حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک ایک مرتبہ وضو دے آزاد ہوتے۔ ایک حدیث اندر ہے آپ نے دو مرتبہ مرتين دو مرتبہ آپ نے وضو دے آزاد ہوئے۔ ایک حدیث اندر ہے آپ نے وضو دے آزاد تین ثلاث مرات، آپ نے تین مرتبہ وضو دے آزاد ہوئے۔ جی میں تیری ضرورت ہوئے،
جے ایک مرتبہ دھون دے نال صفائی ہو جائے دوسری دفعہ دی ضرورت نہیں جے دو مرتبہ دھون نال تین مرتبہ تو بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس تو بعد پانی اندر اضافہ ہوئے گا اسراف ہوئے گا آپ نے تین مرتبہ وضو دے آزاد ہوئے نے آپ نے پہلے ہاتھ مبارک دھویا ہے کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دی مخالفت کر دے رہے لوگوں جے اے بات تسلیم نہیں کرو گے اللہ دی قسم پیغمبر دی عزت بھی نہیں بچے گی آپ دا احترام بھی نہیں بچے گا فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم اے معبود جی جو اسا نازل کیتا ہے آسمان تو جو تواڈے رب دی طرف نازل ہویا آسمان تو او دی اتباع کیجیے او دی پیروی کیجیے ولا تتبعوا من دونہ اولیاء اس تو علاوہ کسی چیز دی اتباع محبوبہ مت کیجیے جو اللہ نازل فرما رہے ہیں او دی اتباع کیجیے حضرات محترم اس تو آگے بڑھیے حدیث دا انکار کیتا ہے سنت دا انکار کیتا ہے کس انداز دے اندر آندہ ہے ویکھو نا حدیث دے اندر آندہ ہے کہ ڈنگر بول پہ آئے حدیث اندر آندہ ہے حیوان بول پہ آئے ایک بندہ جا رہا سی بیلان دی جوڑی لے کر کے تے بیل دے اوپر سوار ہو گیا ہے تے بیل بول پہ آئے میرے مالک بنو اللہ نے سواری لئی نہیں بنایا اکے حدیث جاندہ ہے بیل بول پہ آئے یہ حدیث کوئی تسلیم کرن والی ہے ڈنگر کی میں بولے آئے حیوان کی میں بولے آئے جانور کی میں بولے آئے جاندار ہو کر کے بے زبان ہو کر کے کی میں بولے آئے یہ حدیث آیا ہے کہ جانور بولے آئے اعتراض کردہ ہے تے قرآن اندر کی آندہ ہے اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے اے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جا رہے نے ایک مقام تے پڑاؤ ڈالے آئے اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے فرمایا مالی لا ارل ہد ہد میں نو کی ہو گیا ہے میں ہد ہد نو گیا غم پا رہا وہاں ہد ہد غیب ہو گیا پرندہ غیب ہو گیا ہے کی گل ہے میں نو ہد ہد کیوں نہیں نظر آ رہا ام کنت من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین فرمایا ہدہد آئے گا میں انہوں سزا دیاں گا میں انہوں ذبح کر دیاں گا میں انہوں سزا دیاں گا یا میں اس انہوں ذبح کر دیاں گا اولا یأتینی بسلطان مبین یا ہدہد کوئی دلیل لے کر کے آئے گا فمکس غیر بعید تھوڑی دیر گزری ہے پرندہ اڑدا اڑدا آ گیا ہے ہدہد آ گیا ہے آ کر کے کی آندہ ہے اے اللہ دے نبی جی غصہ مت کیجئے میں اس علاقے کے اندر گیا میں ایک بہت بڑی خبر لے کر کے آیا یہ پرندہ بول رہے ہیں یہ پرندہ کلام کر رہے ہیں یہ پرندہ گفتگو کر رہے ہیں یہ قرآن بیان کرے ہدہد بول رہے ہیں یہ تینوں سمجھ آندہ ہے جی حدیث بیان کرے بیل بول رہے ہے تے تینوں کیوں نہیں سمجھ آندہ لوگوں قرآن دا جو بیان کرنا پرندے کا بولنا قرآن میں آیا وہ بھی حق ہے حدیث میں بیل کا بولنا آیا وہ بھی حق ہے قرآن بھی لا شک ہے حدیث رسول بھی لا شک ہے کئی بندے مردیاں دے مسئلے اندر اجے تک پھسے ہوئے نے حدیث رسول پر اعتراض انکار صحیح البخاری میں حدیث ہے فرمایا جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے مردہ جانے والوں کے قدموں کی آواز کو سنتا ہے اس حدیث کو بیان کر کے امام بخاری کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس حدیث کو بیان کر کے مسلک اہل حدیث پر اعتراض ہوتا ہے اس حدیث کو بیان کر کے اہل حدیث کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تمہارا یہ عقیدہ ہے مردے سنتے ہیں سن لو ہمارا عقیدہ مردے کچھ نہیں کر سکتے یہ اللہ کی زمین پر اہل حدیث کا دعویٰ ہے ہم تو آج بھی دعوت فکر پیش کر رہے ہیں ان لوگوں کو جن کے گھر ڈوب گئے جن کے مکان ڈوب گئے جن کے
گھر بہ گئے، جن کی پونجی ختم ہو گئی، آج بھی ہم انہیں دعوت فکر دے رہے ہیں۔ بڑی سرکار کہاں ہے وہ تمہاری سرکاریں؟ کہاں ہے عبداللہ غازی شاہ؟ کہاں ہیں اس کے دربار مزار ملنگ کرنی بھرنی والے ساری سرکاریں؟ پانی کے اندر غوطے کھا رہی ہیں، سب کے دربار مزار ڈوب چکے ہیں۔ یہ تو اہل حدیث کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے مردے نہیں سنتے، ہمارا عقیدہ ہے مردے نہیں بولتے، ہمارا عقیدہ ہے مردے کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا عقیدہ ہے رب کی زمین پر کرنے والی ذات ایک ہی ذات اللہ کی ذات ہے، الہ و مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے۔ آئیے اب مسئلہ جو حدیث کا ہے اسے بیان کرتا ہوں، جو حدیث میں آیا ہے اسے بیان کرتا ہوں۔ حدیث رسول کیا ہے؟ فرمایا جب میت کو دفن کیا جاتا ہے، اسے اٹھا کے بٹھا دیا جاتا ہے، اس سے سوال ہوتا ہے من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا۔ وہ جانے والوں کے قدموں کی آواز کو سنتا ہے۔ اس حدیث پر بحث ہے، اعتراض ہے، مردہ کیسے سنتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے 2 زندگیاں 2 موتیں، حدیث کہہ رہی ہے 3 زندگیاں 3 موتیں۔ اللہ فرماتے نے کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ فرمایا لوگو تسی اللہ دا کیویں کفر کر دیو؟ کیفا تکفرون باللہ، اللہ نال کیویں کفر کر دیو؟ وکنتم امواتا، تسی مردے آئے، فاحیاکم، اللہ نے تنو زندہ کیتا، مردہ حالت اندر آئے، اللہ نے تنو زندگی دیتی، ایک زندگی تے ایک موت۔ اللہ فرما دینے ثم یمیتکم، پھر میں تنو موت دیاں گا، ایک زندگی تے 2 موتاں، ثم یحییکم، پھر قیامت نو تنو کھڑا کراں گا، 2 زندگیاں تے 2 موتاں۔ یہ حدیث آندی ہے 3 زندگیاں، قرآن آندہ ہے 2 زندگیاں، لہذا یہ حدیث قرآن نل ٹکرا رہی ہے، اس حدیث تے انکار کران گے۔ چلو یہ حدیث تے تیری سمجھ اچ نہیں آئی، ذرا قرآن دی طرف آ جاؤ۔ اللہ دا قرآن کی بیان کردہ ہے، ایک اللہ دا نبی ہے جنہ دا نام سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، بڑا ہی اللہ دا پیارا پیغمبر رسول ہے۔ ایک دن اللہ تو سوال کر دیں رب ارینی کیف تحیی الموتا، اے اللہ تسی مردیاں نو کیویں زندہ کرو گے؟ اے اللہ مردیاں نو تسی کیویں اٹھاؤ گے، کیویں زندہ کرو گے؟ فرمایا ابراہیم اولم تؤمن، کیا تیرا ایمان نہیں؟ بلا میرے اللہ کیوں نہیں میرا ایمان ہے، ولیکن یطمئن قلبی، میں چاہنا ماں میرا دل مطمئن ہو جائے۔ فرمایا میرے خلیل پرندے پکڑ لو، 4 قسم دے 5 قسم دے مختلف قسمہ دے پرندے پکڑ لو، انہوں نے اپنی بولی تے لگا لو، جی میں بندہ پرندے نو سکھاندہ ہے، بولی تے لگاندہ ہے، پرندے نو سیٹی ماردہ ہے، دور ہوئے پرندہ قریب آ جاندہ ہے، کوئی کوڈ بولدہ ہے پرندہ اپنے پر پھیلا لیندہ ہے، کوئی آواز دیندہ ہے پرندہ کھیلنا شروع کر دیندہ ہے، کوئی آواز دیندہ ہے پرندہ اڑ پیندہ ہے۔ بولی تے لگا لو پرندیاں نو، ابراہیم علیہ السلام نے پرندیاں نو بولی تے لگایا ہے۔ خصوصی اعلان ہے کہ محترم المقام خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری بن ابی رابع صاحب موٹر وے تو اتر آئے تھے، قاری صبغت اللہ آسن صاحب آ گئے تے میں توڑے سامنے بیٹھا تے سرور ساکی صاحب میرے تو بعد تشریف فرمانے تے مولانا عبدالجبار ربانی صاحب بھی مغرب عشاء تو بعد دے توڑے کو لائے نہیں۔ اسی میں تھے یا تسی میں تھے ہو، پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تو انہوں سڑا کے جاؤں گے، تسی سن کے جاؤ گے۔ جنہیں نہ سنائی وہ نہ سکے، دعا فرماؤ اللہ انہوں دا نہ سنا قبول کرے تے توڑا بانا قبول فرمائے۔ بڑی محبت تے پیار دنال فراخ دلی دنال بیٹھو، موسم ٹھیک ہے انشاءاللہ تو انہوں کوئی سنا کے جاؤں گے۔ سارے علماء کرام اپنا اپنا حق ادا کر کے جاؤں گے۔ توجہ، ابراہیم علیہ السلام نے پرندے اپنی بولی تے لگا لے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام انہوں ذبح کرو، ذبح کر دیتا ہے، گوشت بنا دیتا ہے۔
انہوں نے مختلف جگہ تے پہاڑاں تے رکھ دو. ابراہیم علیہ السلام نے گوشت پہاڑاں تے رکھ دیتا ہے جناب, گوشت انہوں ملا دیتا ہے, پہاڑاں تے رکھ دیتا ہے. فرمایا ہن ابراہیم, اے میرے نبی ابراہیم علیہ السلام ذرا آواز دیجئے جی میں پہلے تسی پرندیاں نو بلاندے آئے, جی میں پہلے تسی پرندیاں نو صد مار دیا انجی آواز دیو. ابراہیم علیہ السلام نے آواز دیتی ہے, اے جناب پرندہ مثال دے رہا ہاں, اے کبوتر مثال دے رہا ہاں, اے چڑیا ہے مثال دے رہا ہاں. جناب مختلف پرندے نے انہاں دے گوشت مکس ہوئے ہوئے نے. ابراہیم علیہ السلام نے جدو چڑیا نو آواز دیتی ہے او دی کوئی بوٹی اتھوں اٹھی کوئی اتھوں اٹھی کوئی اتھوں, ویندے ہی ویندیاں بوٹیاں جڑ گئیاں نے, دے اندر جان آ گئی ہے. تے ابراہیم علیہ السلام دے سامنے چڑیا کھڑی ہو گئی, پرندے کھڑے ہو گئے. اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے کہ دو زندگیاں تے دو موتاں. قرآن اتھے بیان کردہ ہے تین زندگیاں. جے قرآن بیان کرے, قرآن دا بیان کرنا برحق ہے تے حدیث دا بیان کرنا بھی برحق ہے. ابراہیم علیہ السلام نو رب فرما دن, اے میرے ابراہیم آواز دیو. ابراہیم علیہ السلام اگو اے نہیں آکھیا یا اللہ تا مردین تے مردے سن دے کوئی نہیں. ابراہیم علیہ السلام اگو اعتراض نہیں کیتا کہ یا اللہ تا مردین تے مردے سن دے کوئی نہیں, تے میں کیویں بھکھا نہیں. قرآن نے جتنا بیان کیتا ہے برحق ہے, جتنا حدیث نے بیان کیتا ہے وہ بھی برحق ہے. مردے نو صرف اٹھایا جاندہ ہے, بٹھایا جاندہ ہے, انہوں سمجھایا جاندہ ہے, ٹھگیاں کردہ رہے آئے, 2 نمبر مال اکٹھا کردہ رہے آئے. ساری زندگی گناہ دے اندر گزار دیتی ہے, جنہاں دے پچھے حلال حرام اکٹھا کردہ رہے آئے. آج جو سارے تینوں اکلیاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, قبر چ حساب تیرا ہوئے گا. پچھے سارے موج مارن گے, اگے وے پولے تینوں پہن گے. آج تینوں جناب پتہ چلے گا کہ میں تو حرام تے حلال گڑ مڈ کردہ رہے آئے. انہوں صرف حسرت دے واسطے آواز سنائی جاندی ہے. حضرات محترم قرآن بھی برحق ہے, پیغمبر دی حدیث بھی برحق ہے. جو قرآن اچ آیا ہے وہ بھی لا ریب فی ہے, جو حدیث اچ آیا ہے وہ بھی لا ریب فی ہے. انج نہیں سمجھ آئی, میں تھوڑی جی گل ہور کھول دینا وا. اللہ دا قرآن بیان کردا ہے, اللہ دے قرآن دے اندر موجود ہے. ایک اللہ دا نبی ہے سیدنا عزیر علیہ السلام جا رہے نے, ایک بستی دے قریب تو گزرے نے. فرمایا ہے اللہ اے بستی جڑی الٹی ہوئی ہے انہاں مردیاں تسی کیویں زندہ کرو گے. اللہ پاک نے اپنے نبی نو موت دے دیتی. جناب عزیر علیہ السلام نو موت آ گئی, نال گدہ ہے, گدے نو بھی موت آ گئی ہے, کھانا بھی کول موجود ہے. عزیر علیہ السلام دے موت تاری رہی ہے کتنے سال, 1 سال 2 سال 4 سال 10 سال 15 سال بھی نہیں, 100 سال گزر گیا ہے. 100 سال دے بعد اللہ نے اپنے نبی نو کھڑا کر لیا ہے, زندہ کیتا ہے, اٹھا لیا, سوال کیتا ہے کم لبستا. فرمایا لبست یومن او بعض یوم, اے اللہ میں ایک دن ٹھہرے یا دن دا کچھ حصہ. فرمایا نہیں اے میرے نبی, نہیں تسی دن یا دن دا حصہ نہیں, 100 سال ٹھہرے ہو. ہن ذرا غور کرو جڑا تساں سوال کیتا ہی, اللہ دے کولوں سوال کیتا یا اللہ مردے کیویں زندہ ہون گے. فرمایا اے میرے نبی ہن ویکھو تہاڈا گدھا کتھے, ویندیاں گدھے دیاں ہڈیاں جڑ گئیاں نے, کوئی ہڈی ادھروں آئی کوئی ادھروں آئی کوئی ادھروں آئی, ویندیاں او دے ماس چڑھ گیا ہے, او دے اندر جان آ گئی ہے. جناب عزیر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں گدھا بولن لگ گیا ہے, چلن لگ گیا, دے اندر جان آ گئی ہے. فرمایا میرے نبی فانظر الی طعامک و شرابک, ہن ذرا اپنے کھانے نو ویکھو. 100 سال پہلے تسی کھانا لے کے جا رہے سی, کھانا تے خراب ہو جاندا ہے, گدھا چل پھر سکدا ہے, جدا کھا پی سکدا ہے, گدھا اپنی جان بچا سکدا ہے, لیکن گدھے نو موت دے دیتی ہے. کھانا چلن دی طاقت نہیں رکھدا, کھانا بچن دی طاقت نہیں رکھدا, کھانا خراب ہو جاندا ہے. فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى, اے میرے نبی اپنے کھانے نو دیکھو, تہاڈا کھانا خراب بھی نہیں ہویا, بدبودار بھی نہیں ہویا, ادا ذائقہ بھی نہیں بدلیا. جڑی چیز خراب ہون والی ہے انہوں اللہ نے صحیح رکھے ہے, جڑی چیز صحیح رہ سکتی ہے انہوں اللہ نے موت عطا کر دیتی ہے. قدرتاں دا مالک اللہ ہے. لوگو اے قرآن
قرآن اندر آیا ہے، عزیر علیہ السلام دی موت دا ذکر قرآن اندر ہے، یہ تیسری موت قرآن بیان کر رہے ہیں، اے بھی برحق ہے، حدیث اندر جو آیا ہے وہ بھی برحق ہے۔ حضرات محترم نبی علیہ السلام نے دو چیزاں بیان فرمائیاں نے، فرمایا اللہ دی کتاب چھوڑ کے جا رہے ہیں، پیغمبر دی حدیث بھی اللہ دی کتاب ہے، قرآن پاک بھی اللہ دی کتاب، ایک دلیل اور بیان کر کے پھر دوسری چیز دی طرف جانے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام بیماری دے ایام اندر نے، مرض الموت دے اندر نے، صحابہ کرام کول کھڑے نے، نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ کوئی کاغذ قلم لے کر کے آؤ، میں تو انہوں کوئی چیز لکھوانا چاہنا۔ یہ حدیث منکرین حدیث بیان کر دینا، بڑا زور دیں دینے اس حدیث دے۔ سیدنا عمر نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ، اللہ دے نبی صلی اللہ دی کتاب کافی ہے، لہذا ہور کسے تحریر دی ضرورت نہیں۔ شیعہ اعتراض کردہ ہے حضرت علی دی خلافت لکھوانی آئی، عمر لکھوان نہ دیتی۔ منکرین حدیث اعتراض کردہ ہے وہ صرف قرآن، حضرت عمر فرما رہے ہیں صرف قرآن کافی ہے۔ اسی جواب دینے ہیں توڑا اعتراض تے پھر بے بنیاد تے باطل ٹھہریا، جڑا اعتراض تسی کر دیو کہ حدیثاں 250 سال بعد لکھیاں گئیاں ہے نا اعتراض، وہ قرآن تا نبی پاک دے زمانے چ لکھیا گیا، حدیثاں بعد چ لکھیاں۔ قرآن پہلے مکمل ہو گیا، نبی علیہ السلام تے آیت نازل ہو گئی الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی پاک بعد اچ فرما رہے ہیں بھئی کاغذ قلم لے آؤ میں لکھوانا چاہنا۔ ساڑھا سوال ہے نبی پاک کی لکھوانا چاہتے سی؟ قرآن تا مکمل ہو گیا ہے، حدیث ہی لکھوان دینا۔ دوسری بات بھی ثابت ہو گیا کہ نبی پاک دے زمانے اندر لکھائی موجود آئی، سنت کا انکار کرنے والوں، حدیث کا انکار کرنے والوں، رسول اللہ کے زمانے میں جیسے قرآن کو لکھا جاتا تھا ویسے حدیث کو لکھا جاتا تھا، صحابہ کے زمانے میں جیسے قرآن پڑھا جاتا تھا ویسے حدیث رسول کو پڑھا جاتا تھا، محدثین کے زمانے میں جیسے قرآن پڑھا جاتا تھا ویسے حدیث پڑھی جاتی تھی۔ امام بخاری عید استاد نے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ 10 لاکھ حدیث دے حافظ سن، 10 لاکھ احادیث زبانیات تھی۔ امام بخاری رحم اللہ دے ایک استاد نے، انہاں دا نام ہے امام حرب رحمت اللہ تعالی علیہ، حدیث پڑھاتے تھے، ہر روز لوگوں کو حدیث یاد کرواتے تھے۔ ان کے لیے سٹیج لگتا تھا، کتنا سٹیج لگایا جاتا تھا جس پر حدیث کو پڑھایا جا رہا ہے، تابعی ہیں پڑھا رہے ہیں حدیث رسول، کتنا بلند سٹیج لگتا تھا، 1 فٹ 2 فٹ 5 فٹ 10 فٹ 15 20 نہیں 40 فٹ اونچا سٹیج لگتا تھا، جس پر بیٹھ کر امام صاحب حدیث پڑھاتے تھے۔ اور ہر روز کتنے طالب علم حدیث پڑھتے تھے؟ 100 طالب علم، 200 طالب علم، 1000 طالب علم، 2000 طالب علم نہیں، 40,000 طالب علم حدیث رسول ہر روز پڑھتے تھے۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ قرآن کو بھی یاد کرتے تھے، احادیث کو بھی یاد کرتے تھے، صحابہ تابعین کے زمانے تک یہی سلسلہ چلتا رہا ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں بھی احادیث کو پڑھا جاتا تھا، لکھا جاتا تھا، قرآن کو پڑھا جاتا تھا، لکھا جاتا تھا۔ میرے پاس بے شمار دلائل موجود ہیں اس لکھائی کے اوپر، لیکن سنن ابی داؤد کی ایک ہی حدیث پڑھتا ہوں۔ محبوب مصطفیٰ نے فتح مکہ کے موقع پر ایک خطبہ دیا تھا، تے فتح مکہ تو انہوں پتہ ہے 300 سال بعد ہویا سی، ہجرت تو 300 سال بعد ہویا ہی نا فتح مکہ، انجھے ہی ہے نا، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ نے خطبہ دیا۔ فتح مکہ کدو ہویا سی؟ ہجرت تو 10ویں سال، ہجرت تو 10ویں سال، تو نبی علیہ السلام مکہ فتح کر کے خطبہ دیتا۔ ایک صحابی آئے جنہ دا نام سیدنا ابو شات رضی اللہ تعالیٰ دور ڈیرے پر رہتے تھے،
خطبہ سنا، بعد میں رسول اللہ کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی جو خطبہ آپ نے دیا ہے مجھے لکھ کر دے دیں تاکہ میں یاد کر لوں۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی نو بلایا، فرمایا تینوں خطبہ یاد ہے؟ صحابی آندہ محبوبہ لفظ بلفظ میں نے خطبہ زبانی یاد ہے۔ فرمایا اکتبو لأبی شاط، جا اپنے بھائی ابو شاط نو اس سارا خطبہ لکھ کر کے دے دے۔ سوال کرنا چاہنے آج لکھائی اس دور اندر کوئی نہیں سی، حدیثہ نہیں سن لکھیا جا دیا، پھر ابو شاط نو کی لکھیا جا رہے ہے، انہوں نے کی لکھ کے دیتا جا رہے ہے۔ لوگوں اے باطل جناب اعتراض ہے، ادھی کوئی دلیل نہیں، کوئی بنیاد نہیں۔ حدیثہ رسول اللہ دے زمانے لکھیا جا دیا سن۔ نبی پاک فرماتے نے دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک اللہ دی کتاب قرآن تے دوسری اپنی سنت۔ فرمایا دوسری چیز انی تارکن فیکم الثقلین، دو چیزاں، ایک اللہ دی کتاب، دوسری چیز فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي وَإِطْرَتِي، اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنی اطرت چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ میرے اہل بیت نو مضبوطی دے نال پکڑ کے رکھے آجے۔ آج ہر گروہ دعویٰ کر دے میں اہل بیت والا، کوئی آندہ میں حسینی ہاں، کوئی آندہ میں حسنی ہاں۔ جناب تقسیمہ بنا دیتیاں گئیاں نے، لوگ اپنے آپ نو اہل بیت نال جوڑ رہے نے۔ اہل حدیث تا بھی دعوت پیغام سن لیجئے، اسی اہل بیت نال پیار کرن والے لوگ ہاں، اسی رافضی نہیں کہ اہل بیت دی شان نو وٹھا دئیے، اسی ناسبی نہیں کہ اہل بیت دی شان نو گھٹا دئیے۔ ساڈا تعلق اہل سنت دے نال، اہل حدیث دے نال، اسی شان وٹھاندے بھی نہیں، اسی شان گھٹاندے بھی نہیں۔ جڑی شان اللہ نے اہل بیت نو عطا کیتی ہے اسی انہوں بیان بھی کر دیاں، تسلیم بھی کر دیاں۔ لوگو اہل بیت دی شان اندر قرآن دی آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت دی شان اندر حدیث نبی پاک فرما دینے جامع ترمذی اندر صحیح حدیث ہے، فرمایا لوگو اللہ نال پیار کرو کیونکہ اللہ تہاڈا خالق ہے، تہاڈا مالک ہے۔ اللہ نے تانوں پیدا کیتا ہے، او دا حق بندا ہے جنہیں تہاڈی سونیاں تصویراں عطا کیتیاں، جنہیں تانوں بن منگیاں اکھاں عطا کیتیاں، جنہیں تانوں بن منگیاں پورے صحیح سلامت ہاتھ عطا کیتے، جنہیں تانوں بن منگیاں صحیح سلامت پیر عطا کیتے، جنہوں تانوں بن منگیاں حسن و جمال عطا کیتا ہے، جنہیں تانوں بن منگیاں روزی تے رزق تے عزت تے کنبہ تے قبیلہ تے ہر چیز عطا فرمائی ہے۔ او دا حق بندا ہے او دے نال پیار کیتا جائے۔ لوگوں اپنے اللہ نال پیار کرو، اپنے خالق نال پیار کرو کیونکہ انہیں تانوں پیدا کیتا ہے۔ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرو کیونکہ تہاڈا خالق میرے نال پیار کردا ہے، تہاڈا مالک میرے نال پیار کردا ہے۔ پھر نبی پاک فرماندے نے لوگوں میرے اہل بیت نال پیار کرو کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت نال پیار کرنا۔ لوگوں میرا موضوع اہل بیت نال پیار نہیں، جڑی گل میں سمجھانا چاہنا حدیث اندر دو باتاں نے۔ پہلی بات میں بیان کر چکے ہاں، کتاب اللہ نبی پاک چھوڑ کے گئے، اللہ دے قرآن نو تھام لو گمراہ نہیں ہوو گے، حدیث رسول سنت رسول نو تھام لو گمراہ نہیں ہوو گے۔ اللہ دی قسم ہے اج اللہ دی زمین تے اہل حدیث نو مشرک کہنے والا کوئی نہیں، اہل حدیث نو بتی کہنے والا کوئی نہیں۔ ساڈے عمل اندر کمی ضرور ہے، ساڈے عمل دے اندر کوتاہی ضرور ہے، لیکن اسی پورے دعوے دے نال کہہ سکنے ہاں اللہ دی قسم ہے جو دین اللہ نے آسمان تو اتارے آئے رب دی زمین تے صرف اہل حدیث دے کولے۔ حدیث دے دوسرے ٹکڑے دی طرف آنا چاہنا، دوسرے جملے دی طرف آنا چاہنا۔ فرمایا میں اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا، لوگوں میرے اہل بیت نال محبت کرے آجے، پیار کرے آجے، انہاں نو تھام کے رکھے آجے، انہاں دے عقیدے تے قائم رہے آجے، تسی کدے گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اہل بیت دا عقیدہ کیا ہے؟ آج ہر گروہ دا دعویٰ ہے میں اہل بیت دے نال پیار کرنا، آج ہر فرقے دا دعویٰ ہے میں اہل بیت نال پیار کرنا۔ عام تے سادہ مسلمان پریشان ہے، ہر بندہ ہی اہل بیت نال دعویٰ کردہ محبت دا پیار دا، پتہ نہیں سچا کیڑا ہے تے جھوٹا کیڑا ہے۔ آؤ اج بانڈ پہ جائے، اج فرق واضح ہو جائے۔ اہل بیت نال پیار کے دا تے اہل بیت نال نفرت کے دیئے، اہل بیت نال سچا تے پکا پیار کے نے کیتا ہے۔ اور ایک گل بھی تسی جان دے ہو، جٹ ذمہ دار ہو، جدو کوئی بندہ دعویٰ کردہ ہے دعوے تے دلیل طلب کیتی جاندی ہے۔ کل نو جے کوئی جا کر کے تواڈے تے FIR کٹا دے وے یا عدالت دعویٰ دائر کرے کہ زمین
زمین میری ہے، دلائل دے گا، گواہ پیش کرے گا، ثابت کرے گا تے زمین دے کل جائے گی۔ جے دعوے اندر دلائل نہیں رکھدا تے جھوٹا ہوئے گا، جے دعوے اندر دلائل نہیں رکھدا تے دجال تے کذاب ہوئے گا۔ دعوت ہر گروہ دے دلائل تے تساں غور کرنا ہے۔ جڑا بندہ اہل بیت دے نال سچی تے پکی محبت تے پیار کردا ہے وہ اہل بیت دے عقیدے تے ہوئے گا۔ اہل بیت دا عقیدہ کی ہے؟ اہل بیت دے عقیدے تے غور کرنا۔ پہلا عقیدہ اہل بیت دا تین عقیدے بیان کراں گا۔ پہلا عقیدہ اہل بیت دا، پہلا عقیدہ اہل بیت دا۔ حدیث سنن ابی داؤد اندر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام دی اس حدیث دے راوی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے اللہ دے نبی نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس بندے تے اللہ دی لعنت ہوئے جنہیں غیر اللہ دے نام تے کوئی چیز ذبح کیتی، جنہیں غیر اللہ دے نام تے کوئی چیز پیش کیتی، ذبح کیتی، غیر اللہ دے نام تے کوئی چیز دیتی، اس بندے تے اللہ دی لعنت۔ یہ عقیدہ اہل بیت کے چشم و چراغ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اہل بیت کا عقیدہ غیر اللہ دے نام تے دیتی ہوئی چیز حرام ہے۔ یہ اہل بیت دا عقیدہ ایویں نہیں۔ اہل بیت نے عقیدہ لیا کتھوں ہے؟ قرآن۔ اللہ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ فرمایا لوگو اللہ پاک نے زمین تے آرڈیننس جاری کیتا ہے، اصول تے قانون تے ضابطہ جاری فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے نے چار چیزاں تواڈے تے حرام نے۔ پہلی چیز فرمایا انما حرم علیکم المیت، مردار تواڈے تے حرام ہے۔ اللہ دی قسم ہے اج بھی مسلمان گئے گزرے زمانے اندر بھی مردار دے قریب نہیں جاندے۔ جڑا جانور آپے مر جائے، جس جانور تے چھری نہ پہنچے، جنہوں حلال نہ کیتا جا سکے، جڑا ٹھنڈا ہو جائے، جڑا حرام ہو جائے، جڑا خون نہ بہ سکے، جڑا آپے مر جائے، اس جانور نو کوئی مسلمان کھان واسطے تیار۔ اچھی بولو تو آڈے جو کوئی قصائی تا نہیں بیٹھا؟ بول دے کیوں نہیں پھر تسی؟ کوئی مسلمان مردار کھاتا نہیں۔ مردار اللہ نے مسلمانوں پر حرام کر دیا ہے۔ اس بھینس کی قیمت 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ ہے، رات کو مر گئی ہے، حرام ہو گئی ہے، صبح کوئی بندہ انہوں 10 روپے دے کے بھی لین واسطے تیار۔ یہ مردار ہے۔ یہ آسمان سے ضابطہ اترا، اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون قیامت تک جاری رہے گا۔ ان الحکم الا للہ، زمین بھی اللہ کی ہے اور قانون بھی اللہ کا چلے گا۔ پہلی چیز مردار۔ دوسرے نمبر دے اللہ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم، خون بھی حرام۔ جڑا رگا چو خون نکلدا ہے، دم مسفوح ذبح دے وقت جڑا خون نکلدا ہے، اج تک تساں کتنیاں قربانیاں ذبح کیتیاں، کدے کسے تانوں آ کے آکھیا بھائی خون دی بالٹی میں دے وے آئے، میں کمزور ہاں، پیواں گا تے طاقتور ہو جاواں گا۔ خون بھی مسلمان حرام سمجھتے ہیں، اسے استعمال کرتے نہیں۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، تیسرے نمبر تے اللہ فرماتے ہیں خنزیر دا گوشت بھی حرام۔ مسلمان خنزیر کے قریب بھی جاتے نہیں۔ چوتھے نمبر تے اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جو چیز غیر اللہ دے نام تے دیتی جائے اللہ فرماتے ہیں وہ بھی حرام ہے۔ جڑی چیز اللہ دے نام تو علاوہ کسے ہور ول نسبت ہو جائے وہ حرام ہے۔ سبیل حسین پیونا بھی حرام ہے تے پیواونا بھی۔ توجہ ہے، گل کوڑی تو نہیں ہوندی پئی۔ اتھے ساڑھے ہو جڑے دعا مار کا ہو جلوس کڈی ودوندا ہے تے ساڑھے سنی بھرا سبیل حسین لا کے انہاں دشمنان صحابہ نو سبیلہ لا کے پانی پہ پیواندے۔ اللہ فرماندے نے وما اہل بہ لغیر اللہ وما اہل بہ، کئی اہل حدیثاں نو ویکھیا ہو
دامی والے دیہڑے دکاناں کھول کے انہوں جلیبیاں بنا کے دیندے کھلے تھے، پکوڑے بنا کے دیندے کھلے. وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر دی ہوئی ہر چیز حرام، جدی نسبت اللہ دے نام تو ہٹ گئی ہے وہ حرام ہے. میں نے دیکھو نا جی، جیڑا بکرا سا کسے پیر دے نام تے ذبح کیتا ہے، کسے دربار دے نام تے ذبح، بکرا کیویں حرام ہے؟ بکرا تے اللہ پیدا کیتا ہے. توجہ ہے؟ او بکرا تے جانور حلال جانور او کیویں حرام ہو گیا ہے؟ اس واسطے حرام ہو گیا کہ جڑا بکرا غیر دے والو دی نسبت ہو گئی، وہ طیب نہیں رہ گیا. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ طیب ہے، طیب نو قبول کردا ہے. طیب دا معنی کیے تو سارے نو آندا ہے. پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پہلا کلمہ طیب، طیب معنی جس بکرے دی نسبت غیر اللہ ول ہو گئی وہ پاک نہیں رہ گیا، طیب نہیں رہ گیا. اللہ طیب نو قبول کر دے. لوگو جڑی چیز دی نسبت غیر ول ہو جائے، اے 11ویں شریف پیر دے نام دی کی ہے؟ حرام ہے. کی ہے؟ 11ویں شریف حرام ہے. چھوٹی بھی حرام ہے تے بڑی بھی. مجھ دودھ دے وے تاں وی حرام ہے، نہ دے وے تاں وی حرام ہے. مجھ دودھ کٹا جاوے تاں وی حرام ہے، دودھ بدھا جاوے تاں وی 11ویں شریف دینا حرام ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ. لوگو اے عقیدہ اہل بیت دے، میرے علی دا عقیدہ ہے. حدیث نہ ہوئے میں مجرم، محبوب مصطفیٰ دا فرمان نہ ہوئے میں مجرم، سیدنا علی اسدراوی نہ ہوئے میں مجرم، اے حدیث دی سند صحیح نہ ہوئے میں مجرم. یہ حدیث بھی ہوئے، فرمان رسول بھی ہوئے، میرے علی دا عقیدہ بھی ہوئے. پھر غور تو ساں کرنا ہے، فیصلہ تو آڈے تے. جڑا بھی غیر اللہ دے نام تے کوئی چیز دے وے، سمجھ لو انہوں اہل بیت نال کوئی پیار نہیں. یہ اہل بیت دے عقیدے تو ہٹ گیا ہے، یہ اہل بیت دے منہج تو ہٹ گیا ہے. اہل بیت دے دوسرے عقیدے تے غور کرنا. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے علی نو بلایا، فرمایا علی، یہ حدیث صحیح البخاری اندر ہے، فرمایا دو ساتھی اپنے نال لے لو، سیدنا زبیر تے سیدنا مقداد رضی اللہ تعالی عنہما. ان ساتھیاں نو نال لے لو، جاؤ ایک عورت جا رہی ہے مقام روخہ دے مقام تے، اس عورت نو جا کے پکڑو، او دے کولے خط لے کر کے آؤ. میرے علی چل پے نے اپنے ساتھیاں نو نال لے کے اس مقام تے آئے نے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت نو پا لے آئے، انہوں روکیا، انہوں ٹوکیا، اس عورت نو کھڑا کر لے آئے. فرمایا بی بی تیرے کو ایک جاسوسی دا خط دے دے. عورت انکار کر رہی، میرے علی اصرار فرما رہے لے. عورت انکار کر دیئے، سیدنا علی اصرار کر دن، حتیٰ کہ عورت رون لگ جاندی ہے. اے جڑے دو ساتھی نال نے فرما دینے آئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہو سکتا ہے اس عورت کو خط نہ ہوئے. توجہ ہے؟ ہو سکتا ہے اس عورت دے کول خط نہ ہوئے. فرمایا توڑے کول دلیل کی ہے؟ اکھے عورت رو جو رہی ہے. جیڑی بی بی گھر بڑیا رو کے گال کرے نہ سمجھو یہ جھوٹی ہے، سچی ہے تو مضبوط ہو کے گال کرے گی، رون دی کی ضرورت ہے. توجہ ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت نو چھوڑ دیتا، اپنے ساتھی عمل توجہ کی تھی. فرمایا میرے ساتھیو، تو انو عورت در رونا نظر آندہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان کیوں نہیں نظر آندی؟ علی کا عقیدہ کیا ہے؟ جہاں پر حدیث رسول آ جائے ساری کائنات غلط، ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، حدیث رسول میں شک نہیں ہو سکتا. یہ سیدنا علی کا عقیدہ ہے. تے آج دے مسلمانہ دا طور طریقہ انداز تے رویہ کیے، حدیث رسول آئیے چلو جی ویکھاں گے، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ ادھر کی ادھر کی، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے فلاں.
حدیث تے ہے لیکن میرا امام نہیں مندا، حدیث تے ہے لیکن میرا بزرگ نہیں مندا، حدیث تے ہے لیکن میری سرکار نہیں مندی، حدیث تے ہے میرا مذہب نہیں مندا، حدیث تے ہے میرا پیو دادا نہیں مندا، حدیث تے ہے میرا امام نہیں مندا۔ لوگو جس بندے دی زندگی دا مقصد ہوئے حدیث رسول نو امام دے دروازے تے لے کے جانا، حدیث رسول نو بزرگ دے دروازے تے لے کے جانا، حدیث رسول نو کسے شخصیت اور ہستی دے دروازے تے لے کے جانا، وہ بھی بندہ کا دا بندہ جنہیں حدیث دا حیا نہیں کیتا۔ میرے علی دا عقیدہ کیے جے تساں ویکھنا ہوئے اے بندہ حدیث دا حیا کردا کہ نہیں، اے بندہ اہل بیت نال پیار کردا کہ نہیں، بڑی پیاری نشانی جے او دے سامنے حدیث رسول پڑھو، جے حدیث سن کے من جاوے پھر سمجھ لو اہل بیت نال پیار کردا ہے، جے حدیث سن کے انکار کرے پھر سمجھ لو دعوے اندر کھوکھلا ہے، یہ دے کل دلیل کوئی نہیں، صرف دعویٰ موجود ہے۔ او دے سامنے حدیث پڑھو، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا امن الامام فامنو، جدو امام آمین کہے تسی بھی آمین کہو، جس وقت امام آمین کہندہ اللہ دے فرشتے بھی آمین کہندے، جدی آمین فرشتے نال مل گئی او دے گناہ معاف ہو جان گے۔ اللہ دی قسم اس حدیث نو اللہ دی زمین تے اہل حدیث نے تھام کر کے رکھے آئے۔ لوگاں نے اعتراض کیتا ہے وہ فرشتے تواڈے اگے کھڑے ہوندے، فرشتے تواڈے پیچھے کھڑے ہوندے، فرشتے تواڈے اوپر کھڑے ہوندے، تسی فرشتیاں نو ویندے ہو، تسی جے آمین آندے ہو۔ لوگو فرشتے سانو اپنی اکھاں دے نال نظر بھی آ جان، اللہ دی قسم ہے اتنا سانو اپنی اکھ تے یقین نہیں جتنا حدیث رسول تے اعتبار تے یقین ہے۔ جدو نبی پاک نے فرما دیتا ہے حق کے سچ ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، ذرا تیسرے عقیدے تے غور کرنا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے حسن اللہ دے نبی نے دعا سکھلائی، فرمایا بیٹا حسن ہے دعا پڑھیا کر، جدو تو بھی تر پڑھنا ہے دعا پڑھیا کر، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آتیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہو لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت۔ فرمایا دعا پڑھیا کر، سیدنا حسن دعا وطر اندر پڑھیا کر دے سن، جاؤ اللہ دی زمین تے جڑا گروہ جڑی جماعت جڑا انسان اس حدیث نل پیار کرے، اس دعا نل پیار کرے، سمجھ لینا او اہل بیت دے عقیدے تے جڑا اس حدیث تے دعا دا انکار کرے۔ اہل حدیث تے بچے بچے نو یہ دعا یاد ہے، پتہ نہیں پرلی مسجد دے مولوی نو یہ دعا آندی ہے کہ نہیں آندی۔ لوگو اہل حدیث اللہ دی قسم اللہ دی زمین تے اہل بیت دے عقیدے نو تھام کے بیٹھے، کیونکہ نبی پاک وصیت فرما کر کے گئے انی تارکن فیکم الثقلین، لوگو تواڈے اندر دو ثقل دو چیزاں دو امانتاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، انہاں نو مضبوطی نال تھام کر کے رکھیا جے۔ میں ایسے کہہ سکتا ہوں اللہ کی قسم اہل حدیث کے پاس ایک ایک عقیدے پر دلائل موجود ہے، کم عملی ضرور ہے، عمل کی کوتاہی ضرور ہے، لیکن ہمارے عقیدے میں اللہ کی زمین پر کوئی غلطی نہیں ہے۔ آگے بڑھیے، عملی کوتاہی کو ختم کیجئے، اپنے دعوے کے ساتھ اپنے دلائل کے ساتھ پوری ہمت و جرت و بصیرت کے ساتھ اپنے مسلک و عقیدے کو بیان کیجئے۔ ایک وقت آئے گا، ضرور آئے گا، اللہ کی زمین پر یا قرآن غالب آئے گا اور محمد مصطفیٰ کی حدیث غالب آئے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔